وہ مسافر اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملتی، لیکن جب وہ گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا عبادت کی شروعات ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا عبادت کی انتہا ہے۔ نیت کی خرابی مستقبل میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ انسان اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر چلے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ خطرہ انسان کو ہمیشہ آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ اگر موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھی جائے تو آنے والے خطرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ظالم اور گنہگار شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا یا جو حاصل ہو جائے اسے اپنی پسندیدہ بنا لینا انسان کو پچھتاوے سے بچا سکتا ہے۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ انسانیت سے پیار کریں تاکہ اللہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں پریشان ہونا رزق کا راستہ تلاش کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ رات کی تنہائی میں بہائے جانے والے آنسو انسان کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں اور مشکلات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تبدیلی دراصل ہماری کوششوں اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ برے لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آ سکتی۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پالے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، جگنو روشنی بکھیرتا ہے۔ اسی طرح عقل مند انسان کے پاس ذہانت ہوتی ہے۔ ذہانت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اس میں کوشش یا علم کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ وقت پر قابو پانے کے لیے وقت سے آگے نکلنا ضروری ہے۔ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کے راستے پر پلٹ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس وقت صبر کر لیتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنے خالق سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے والے لوگ ہی فائدے میں رہتے ہیں، باقی سب تو خسارے میں ہیں۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر بھی ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہو۔ جو لوگ اپنی اولاد کو رشوت کی کمائی پر پروان چڑھاتے ہیں ان کی اولاد عموماً بدتمیز اور بے ادب ہوتی ہے۔ بے شرمی سے قائم کیا گیا تعلق بدتمیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا کسی چیز سے نجات پانے کی خواہش کو بے چینی کہتے ہیں۔ آپ جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں۔ جب سزا کا وقت قریب ہو تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل سے دولت کی محبت نکال دو، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے؟ جو لوگ اپنے حال سے پریشان ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ ہمارا رزق ہمارے اندر ہی چھپا ہوتا ہے، اس کو جاننا ہمارا فرض ہے۔ ہر وہ شخص آپ کا دشمن ہے جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرتا پھرے۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ اختلاف رائے کو صبر سے برداشت کرنا انسان کے بااختیار اور مضبوط ہونے کی پہچان ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہر شے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وہ انسان جوان رہتا ہے جس نے مستقبل کی پہلے سے منصوبہ بندی کر لی ہو۔ زندگی میں ہر انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے۔
لوگوں کو ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، اور وہ چیز بری لگتی ہے جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان دولت کی زیادتی سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ جس گھر میں پنجرے میں چڑیا بھوک کی وجہ سے مر جائے، اس گھر میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کسی کو خوش کرنا نیکی ہے اور کسی کو تکلیف دینا برائی ہے۔ اگر عبادت گزار ڈاکٹر سے مریضوں کو کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم والے کے سامنے زبان نہ کھولیں اور جاہل کے سامنے خاموش نہ رہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے رزق کو جائز ضروریات پر خرچ کرنا عبادت ہے۔ قدرت کا سب سے بہترین تحفہ پرسکون نیند ہے۔ غریب شخص امیر ہونے کی امید میں جی رہا ہے، جبکہ امیر شخص غریب ہونے کے خوف کی وجہ سے پریشان ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اعمال ہیں، لوگوں کے اعمال ان کی پہچان ہے۔ جو غم انسان کو اللہ کے قریب کر دے، وہ اس خوشی سے بہتر ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ لوگ سکون کی خاطر آسمان تک جا پہنچے ہیں، لیکن اپنے دل میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ وہ شخص بدقسمت ہے جو بڑھاپے میں گناہوں کی خواہش کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہے، آپ اس کے قریب ہو جائیں۔ برا انسان برائی نہ کرنے کے باوجود بھی برا ہے، اور نیک انسان نیکی نہ کرنے کے باوجود بھی نیک ہی ہے۔ اس کا گناہ زیادہ بڑا ہوگا جو جتنا زیادہ نیک ہوگا۔ ہمیشہ وہی قدم اٹھاؤ جو شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ بے موقع کامیابی اور بے موسمی پھل ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی کی اہمیت اس سے پوچھو جو نیند کے لیے دواؤں کا محتاج ہو۔ سوال کا جواب سوال کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ خطرہ تب تک ہے جب تک زندگی ہے۔ بدترین حالات کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے، ہمیں اسے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ انسان کے پاس بہت سے رستے ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے۔ جب بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سننے والا اسے سچ سمجھے، تو اسی بات کو خوشامد کہتے ہیں۔ خوف اس شخص کے دل میں ہوتا ہے جو اپنے گناہ سے آگاہ ہو، لیکن اسے چھوڑنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ انسان بہت کمزور ہے، اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ غریبوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن غریب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ صبر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر بیٹا باپ کی صحت، خوشی اور مرضی کا خیال نہیں رکھتا تو دونوں کا مستقبل خطرے میں ہوگا۔ اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بلند کیا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں جو اس کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن رہتے ہیں جن کی زیادہ خواہشات نہیں ہوتی۔ اگر چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو سکتا تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو، گناہ کہلاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے ہی دور ہو گیا۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دکھاتا تو آپ کو اسے راستہ دکھانا چاہیے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غریب برا بھی ہو سکتا ہے،
اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دھوکے سے دوسروں کا مال چھین لے۔ جس دل میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھو وہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اگر تم لوگوں کا پردہ رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا پردہ رکھے گا۔ شیر ایک خون خوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ انتظار ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار کمزور ہوا تو گر جائے گا، اگر مضبوط ہوا تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ یتیم کا مال کھانے والا بے شک 1000 یتیم خانے بنا لے، زندگی میں سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی راز ہمیشہ راز نہیں رہتا۔ جو لوگ عبادت میں ابھی امیر غریب کا فرق نہیں بھولتے، ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ زندگی کی سب سے پرسکون اور آرام دہ چیز نیند ہے۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ جو اپنے حال سے مطمئن ہے اس کا مستقبل بھی خوشگوار ہوگا۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کے رزق کا انتظام اللہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتا ہے۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں اور دعا پوری کرنے والا بھی موجود ہے۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہگار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ سکون کی چاہ میں انسان بے سکون پھرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سکون کی طلب پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ چیزوں کی محبت انسان کو انسانوں سے دور کر رہی ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ اگر انسان کے خواب اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہیں تو انسان غریب ہے، اگر حیثیت خواب سے بڑھ کر ہے تو وہ امیر ہے، اور خواب اور حیثیت برابر ہیں تو وہ میانہ روی کا قائل ہے۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور ہوتا ہے۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے راستوں پر چلتے رہتے ہیں۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ بھی۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کا فائدہ نہ ہو۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی خوبی نہ ہو۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند روٹھ جاتی ہے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ یہودیوں کا طرز عمل اپنائیں اور مسلمانوں جیسی عبادت کریں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ ہم اللہ سے اس کی محبت اور قربت کے علاوہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورا ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس سے آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ اگر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا پرہیزگار نہ ہو تو قرآن کی تعلیم سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔
سقراط کی کتابوں کو پڑھ کر آپ سقراط نہیں بن سکتے، کیونکہ سقراط کتابوں کو پڑھ کر سقراط نہیں رہتا۔ بعض اوقات کہنے والا کچھ اور کہتا ہے اور سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ کسی ایک انسان یا معاشرے کا اپنی حد سے بڑھ جانا انسان یا معاشرے کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ دولت ایک بوجھ کی طرح ہے اور بوجھ سے انسان خوفزدہ رہتا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم سے ہماری عمر کا سوال کیا جائے تو ہم وہ سال بتاتے ہیں جو گزر چکے ہیں، جبکہ اصل عمر تو وہ ہے جو بھی باقی ہے۔ وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے جس کا کوئی دوست، کوئی غمگسار نہ ہو۔ جو خواہش انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہو وہ حسرت بن جاتی ہے۔ جسم کو طاقت فراہم کرنے کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جو یتیم کے مال سے حج کرے وہ ظالم ہے اور اسے حج کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، تو آخر ہمیں کس طرح کے کام کرنے چاہئیں؟ دوسرے نے کہا کہ کیونکہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے اس لیے ہمیں نیک کام کرنے چاہئیں۔ جب غریب بھوک کی وجہ سے مرتا ہے تو امیر کھانے کی زیادتی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ہماری پہنچ بہت محدود ہے، لیکن ہماری خواہشات لامحدود ہیں۔ طاقت خوف کو جنم دیتا ہے، خوف نفرت کو جنم دیتا ہے، نفرت جب بے انتہا بڑھ جائے تو بغاوت جنم لیتی ہے، اور بغاوت کو طاقت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جس کی بات جتنی زیادہ سنی جائے گی اس کا گناہ اور ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آج کل ملک کے عجیب حالات ہیں، جتنی زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگ اتنی ہی زیادہ خریداری کر رہے ہیں۔ امن کے زمانے میں جنگ کے حالات ہونا عذاب کی نشانی ہے۔ جب ذہانت، تعلیم اور کوئی بھی عمل ساتھ نہ دے تب صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اتنا نہ نواز دے کہ ہم اس میں کھو کر تجھے بھول جائیں، اور نہ ہی اتنی آزمائش دے کہ ہم تیری رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ہر خوش نظر آنے والا شخص حقیقتاً خوش نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ اپنے اندر بہت سے غم چھپائے ہوتے ہیں۔ حق اور سچ کا راستہ کربلا کی طرح ہے۔ جب کوئی شخص اصولوں کی پیروی کرتا ہے اسے ہی اس راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ مقابلہ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ نفرت آہستہ آہستہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب ہمیں ناپسندیدہ چیزیں، لوگوں یا واقعات کو برداشت کرنا پڑے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہر بیماری کا علاج مریض کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ اختلاف کو صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کرنا انسان کی زندگی اور آزادی کی علامت ہے۔ کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، محنت اور کوشش سے کامیابی مل ہی جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان مشکل میں ہمت نہ ہارے۔ بزرگوں کی یاد کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن ان کی باتوں پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان کی خواہشات موت کے بعد ہی ختم ہوتی ہیں۔ جو چیز حاصل ہو جائے اس کی آرزو ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز حاصل نہ ہو سکے وہ ایک حسرت بن کر ہمیشہ دل میں موجود رہتی ہے۔ نماز کا اصل مقصد صرف عبادت کرنا نہیں، بلکہ نماز کی تعلیمات سے رہنمائی لینا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جب دل اداس ہو تو کوئی خوشی انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بہت سی چیزوں میں چھپی ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے توجہ اور ایک ایکسپرٹ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزرا ہوا وقت ذہن سے نہیں نکلتا۔ ہم آج بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ کل کا دن تھا۔ جب بہت زیادہ لیڈر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ لیڈرشپ کی کمی ہو گئی ہے۔ ہر پرانی چیز کبھی نئی تھی، اور ہر نئی چیز نے کبھی پرانا ہو جانا ہے۔ سمندر سے پانی نکالا جائے یا اس میں پانی ڈالا جائے، سمندر ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔
دنیا کے عظیم لوگوں کی کہانیاں رات کی خاموشی کی طرح ہوتی ہیں۔ منفی اور مایوس کن خیالات معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ بازار میں سب دکاندار دن رات تک ایک جیسی محنت کرتے ہیں، لیکن منافع سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عاشق کو محبوب کی خامی کبھی نظر نہیں آتی، آ بھی جائے تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہر کو ویران کر دیتے ہیں تو کبھی ویرانے کو خوشیوں سے آباد کر دیتے ہیں۔ انسان کی خوشی کی بنیاد ہمیشہ کسی کے غم پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے الفاظ حقیقت کو چھپا دیتے ہیں۔ غریب چاہے سکون میں ہو یا بے سکون ہو، لیکن امیر زیادہ تر بے سکون ہی رہتا ہے۔ کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ زندگی کی دنیا الگ ہوتی ہے، خواب کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ موت سے پہلے کلمہ نصیب ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ موجودہ لمحے کو انسان اہمیت نہیں دیتا، صرف گزر جانے والے یا آنے والے لمحے کی وہ قدر کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں نوکری تعلیم سے نہیں بلکہ سفارش اور تعلقات سے ملتی ہے۔ صحت اچھی ہو تو برا موسم بھی اچھا لگتا ہے، اور صحت خراب ہو تو اچھا موسم بھی برا لگتا ہے۔ قبر میں انسان کی حالت ویسی ہوگی جیسی تنہائی میں ہوتی ہے۔ جب بہت زیادہ گرمی ہو تو بازار میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ نیک مقصد کے لیے محنت کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو۔ ایک آفس میں سب لوگ ایک جیسا کام کرتے ہیں، ایک ہی وقت پر آفس آتے ہیں، لیکن نتیجہ سب کا مختلف ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور ہر ایک خاصیت کسی نہ کسی شخص کو ڈیفائن کرتی ہے۔ آج کل لوگوں کے پاس بہت وقت ہے، لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔